میرے محترم، آپ نے یہ سوال کیا ہے کہ آپ کے گھر کے قریب ایک شافعی مسجد ہے اور وہیں قریب میں ایک حنفی مسجد بھی ہے۔ نماز مغرب کے علاوہ دیگر نمازیں شافعی مسجد میں پہلے ہوتی ہیں، جبکہ حنفی مسجد میں کچھ تاخیر سے قائم ہوتی ہیں۔ بعض اوقات ہم لیٹ ہو جاتے ہیں تو شافعی امام کے پیچھے جماعت نہیں مل پاتی، مگر حنفی مسجد میں جماعت کا وقت باقی ہوتا ہے۔ تو کیا ایسی صورت میں تنہا نماز پڑھی جائے یا حنفی امام کی اقتداء کی جائے؟ حالانکہ ہمیں یہ معلوم بھی نہیں ہے کہ وہ حنفی امام شافعی مقتدیوں کی نماز میں رعایت کرتا بھی ہے یا نہیں۔ اسی طرح جب ہم اپنی آفس میں ہوتے ہیں تو وہاں کوئی شافعی مسجد نہیں ہے قریب میں، بلکہ احناف کی مساجد ہیں، اور ہمیں معلوم نہیں کہ وہ ائمہ ہمارے مذہب شافعی کی رعایت کرتے بھی ہیں یا نہیں۔ تو ایسی صورت میں ہم کیا کریں؟ اور رعایت سے یہاں کیا مراد ہے؟ امام حنفی ہے تو وہ کتنی رعایت کرے کہ اس کے پیچھے شافعی مقتدی کی نماز ہو جائے؟ بینوا و توجروا۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ کسی بھی حنفی امام کے پیچھے شافعی مقتدی کی نماز کے درست ہونے کے لیے ضروری ہے کہ وہ حنفی امام شافعی مذہب کے مطابق نماز اور طہارت کے ارکان اور شرائط کی رعایت کرتا ہو، یعنی اس کا وضو شافعی مذہب کے مطابق بھی درست ہو، اس کا غسل شافعی مذہب کے مطابق بھی درست ہو، اس کے کپڑے بدن یا نماز کی جگہ پر کوئی ایسی نجاست نہ ہو جو مذہب شافعی میں نجس ہیں اگرچہ مذہب حنفی میں نجس نہ ہو، اور اسی کے ساتھ ساتھ نماز کے تمام ارکان جو ہے وہ صحیح ادا کرتا ہو۔ تو یہ شرط ہے۔ پھر سوال یہ ہے کہ ہمیں معلوم نہیں ہے کہ یہ شرط وہ پوری کرتا ہے یا نہیں۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہمارے فقہائے شافعیہ نے یہ صراحت فرمائی ہے کہ اگر اس بات کا امکان ہے کہ امام جو حنفی ہے یا مالکی ہے یا حنبلی ہے وہ مذہب شافعی کی رعایت کرتا ہوگا، اس بات کا امکان ہے، معلوم نہیں ہے، امکان ہے، تو بھی کافی ہے، اس کے پیچھے نماز پڑھنا درست ہے۔ ہاں، اگر یہ معلوم ہو جائے کہ وہ رعایت نہیں کرتا تبھی اس کے پیچھے نماز ناجائز ہے۔ اگر معلوم نہیں ہے تو پڑھ سکتے ہیں حسن ظن کرتے ہوئے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بالاتفاق رعایت خلاف مستحب ہے، تو اگر وہ اپنے مذہب کے مستحبات اور سنن پر عمل کرے گا تو خود بخود ہمارے مذہب کی رعایت ہو جائے گی۔ تو حسن ظن کرتے ہوئے ہمارے علماء اجازت دیتے ہیں کہ اگر معلوم نہیں ہے مگر امکان ہے تو اس کے پیچھے جو ہے شافعی کی نماز ہو جائے گی۔ مثال کے طور پہ مذہب شافعی میں نیت کے صحیح ہونے کے لیے، وضو میں نیت کے صحیح ہونے کے لیے شرط ہے کہ چہرہ دھونے سے نیت متصل ہو، یعنی جس وقت چہرہ دھویا جا رہا ہو دل میں نیت حاضر ہو، اور باقی اعضاء کے دھوتے وقت نیت کا دل میں حاضر رکھنا یہ سنت ہے۔ لیکن مذہب حنفی میں یہ مستحب ہے، جیسا کہ بہار شریعت میں وضو کے مستحبات میں ہے کہ ہر عضو کے دھوتے یا مسح کرتے وقت دل میں نیت کا حاضر رکھنا۔ تو اگر حنفی امام اپنے مذہب کے اس مستحب پر عمل کرے گا تو خود بخود مذہب شافعی کی رعایت ہو جائے گی۔ تو ہمیں معلوم نہیں ہے تو ہم حسن ظن کریں گے اور حسن ظن کرتے ہوئے ان کے پیچھے نماز پڑھیں گے، تو انشاءاللہ ہماری نماز ہو جائے گی اور اللہ کی بارگاہ میں ہم عہدہ برآ ہوں گے۔ یہ مسئلہ ہے۔ اب آپ کا سوال یہ ہے کہ تنہا نماز پڑھنا بہتر ہے کہ حنفی امام کے پیچھے جماعت سے نماز پڑھنا بہتر ہے اگر کسی شافعی امام کے پیچھے نماز نہ ملے تو امام شمس الدین محمد رملی صاحب نہایت المحتاج کے مطابق، آپ کے موقف کے مطابق، اگر جماعت نہ ملے مگر حنفی کے پیچھے تو اب تنہا نماز پڑھنے سے بہتر ہے کہ حنفی کی اقتداء کی جائے۔ ایسی صورت میں ترک جماعت کے لیے یہ عذر نہیں ہے کہ شافعی امام کے پیچھے جماعت نہیں مل رہی ہے۔ اگر کسی غیر شافعی امام کے پیچھے بھی جماعت ملے اور اس کے بارے میں یہ معلوم نہ ہو کہ وہ رعایت نہیں کرتا یا کرتا، تو حسن ظن کرتے ہوئے اس کے پیچھے نماز پڑھی جائے گی، جماعت چھوڑی نہیں جائے گی۔ تو جن حالات میں شافعی امام کے پیچھے جماعت چھوٹ جائے تو ایسی صورت میں حنفی امام کی اقتداء میں جماعت کا ثواب حاصل کیا جائے۔ واللہ تعالی اعلی و اعلم۔